بانو آپا کہتی ہیں کہ جب آپ کسی سے سچی محبت کرتے ہیں تو اس کی غلطیاں آپ کے جذبات کو کبھی بدل نہیں سکتی، کیونکہ صرف دماغ ناراض ہو سکتا ہے لیکن دل پھر بھی پرواہ کرتا ہے۔ حق بات کو بھی انتہائی نرمی اور اخلاق کے ساتھ کہو، پھر بھی کسی کو کڑوی لگتی ہے تو لگتی رہے۔ بعض دفعہ سچ اتنا کڑوا نہیں ہوتا جتنا سچ بولنے کا انداز کڑوا ہوتا ہے۔ ہمیں بہت زیادہ علم کی بجائے تھوڑے سے ادب کی زیادہ ضرورت ہے۔ جن کا بھروسہ اللہ تعالی ہو ان کی منزل کامیابی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ: میری تنخواہ ایک مزدور کے برابر مقرر کی جائے، اگر میرا گزارا نہ ہوا تو مزدور کی اجرت بڑھا دوں گا۔ سمجھوتا کرنا سیکھو، کیونکہ تھوڑا سا جھک جانا کسی رشتے کو ہمیشہ کے لیے توڑ دینے سے بہت بہتر ہے۔ مجھے وہ لوگ پسند ہیں جن کا ہتھیار دماغ ہے، زبان نہیں، اور ان کی چوٹ خاموشی ہے نہ کہ زیادہ باتیں۔ اپنی بات کو بلند کریں نہ کہ آواز کو، اس لیے کہ بارش سے گلاب اگتے ہیں، گرج سے نہیں، اور یہ کہ برداشت اعلیٰ درجے کی طاقت ہے۔ انسان رشتوں کی تلخیاں کبھی بھی نہیں بھولتا، مگر رشتوں کو آگے بڑھانے اور نبھانے کے لیے بہت مرتبہ اسے یہ ثابت کرنا پڑتا ہے کہ اسے کچھ بھی نہیں یاد۔ اللہ تعالیٰ کی قربت آزمائش جتنی گہری ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی قربت بھی اتنی گہری ملتی ہے۔ تمہارا روز یوں دعا میں ہاتھ اٹھانا بے وجہ تو نہیں، کوئی تدبیر اس نے بھی کی ہوگی جو یہ درد تمہیں اس کی دہلیز تک لے آیا۔ دماغ ٹھنڈا ہو تو فیصلے غلط نہیں ہوتے، اور زبان میٹھی ہو تو اپنے کبھی دور نہیں ہوتے۔ سانپ کو ساری عمر شہد چٹائیں تو بھی وہ زہر تھوکنا نہیں چھوڑتا۔ بالکل اسی طرح کچھ لوگوں پہ چاہے کتنا ہی خلوص لٹائیں، وہ ڈسنے سے باز نہیں آتے، کیونکہ فطرت کبھی نہیں بدلتی۔ کسی پر کیچڑ مت اچھالو، اس سے دوسروں کے کپڑے خراب ہوں یا پھر نہ ہوں، مگر تمہارے ہاتھ ضرور خراب ہو جائیں گے۔ زندگی گزارنے کا صحیح لطف اسی میں ہے کہ آپ کا دل محبت اور دماغ عقل سے بھری ہو۔ گناہ کرنے کے بعد بھی اگر دل مطمئن رہے تو سمجھ لیجئے کہ ضمیر مردہ ہو چکا ہے اور ایمان رخصت ہو چکا ہے۔ رشتوں کو ایسی خوبی سے نبھاؤ جیسے شہد کو مکھی پھولوں سے رس بھی لے لیتی ہے اور ان کا نقصان بھی نہیں ہونے دیتی۔ اگر آپ کو اپنے درد کا احساس ہے تو آپ زندہ ہو، اور اگر آپ کو دوسروں کے درد کا احساس ہے تو آپ انسان ہو۔ کسی بھی وجہ سے گناہ نہ کرو، کیونکہ وجہ ختم ہو جائے گی، گناہ نہیں۔ ہر نیکی کے لیے تکلیف اٹھا لیا کرو، کیونکہ تکلیف ختم ہو جائے گی، نیکی نہیں۔ خوبصورت عمل انسان کی شخصیت بدل دیتا ہے، اور خوبصورت اخلاق انسان کی زندگی۔ خلوص کے رشتے بوجھ نہیں لگتے، یہ بڑی آسانی سے سنبھل جاتے ہیں، اور مطلبی رشتے اتنے وزنی ہوتے ہیں کہ ان کو سنبھالتے سنبھالتے ہم خود ان کے نیچے دب جاتے ہیں۔ شخص بن کے نہیں بلکہ شخصیت بن کے رہو، کیونکہ شخص تو خاک ہو جاتے ہیں اور شخصیت ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔ میں روز گناہ کرتا ہوں، وہ چھپاتا ہے اپنی رحمت سے، میں مجبور اپنی عادت سے اور وہ مشہور اپنی رحمت سے۔ کسی کے جذبات کو اتنی چوٹ نہ پہنچاؤ کہ وہ آپ کا خیال جب بھی اسے آئے تو اسے تکلیف ہو۔ مشکل وقت ایک ایسا فلٹر ہے جو آپ کی زندگی کو منافق، لالچی اور مکار لوگوں سے پاک کر دیتا ہے۔ اے عزت دینے والے رب، ہمیں ان لوگوں کے شر سے بچا
جو ہماری اچھائیاں تو چھپا لیں لیکن ہماری برائیاں پھیلا دیں۔ 10 گنہگار عورتیں، بے پردہ عورت، تیز زبان والی عورت، ہر وقت موت مانگنے والی عورت، دین کا مذاق اڑانے والی عورت، چغلی کرنے والی عورت، احسان جتلانے والی عورت، شوہر کی نافرمان عورت، غیبت کرنے والی، بال کھول کر چلنے والی اور بغیر ضرورت کے گھر سے نکلنے والی۔ محبوب بننا تو ہر کسی کے باس میں نہیں، لیکن عاشق بننا تو بہت آسان ہے۔ اگر تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنا محبوب نہیں بنایا تو تم اللہ تعالیٰ کے عاشق بن کر زندگی کا لطف اٹھاؤ، کیونکہ شدید محبت کا حقدار صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ تمہاری پریشانیاں تمہاری بے ادبی اور ناشکری سے جڑی ہوئی ہیں۔ عورت معاف کرتی ہے مگر بھولتی نہیں، پھر معاف کرتی ہے مگر بھولتی نہیں، پھر معاف کرتی ہے مگر بھولتی نہیں، اور پھر اچانک کسی معمولی سی بات پر اس کو سب کچھ ایک دم سے یاد آ جاتا ہے اور پھر وہ معاف بھی نہیں کرتی، اور لوگ کہتے ہیں کہ یہ بھی کوئی بات تھی گھر اجاڑنے کی۔ خدا نے عورت کا رتبہ کتنا بڑا رکھا ہے، رحمت بن کے آتی ہے اور جنت بن کر گھر سے جاتی ہے۔ بانو آپا کہتی تھیں کہ کسی کی جگہ لینا اور کمی پوری کرنا 2 الگ الگ باتیں ہیں۔ جگہ تو لی جا سکتی ہے مگر کبھی کسی کی کمی پوری نہیں ہو سکتی۔ بابا جی فرماتے ہیں، مرد صرف اس عورت سے ہارتا ہے جس سے وہ سچی محبت کرتا ہے۔ محبت کرے اور نکاح نہ کرے اور مجبوری کا بہانہ بنا کر ساتھ چھوڑے، وہ مرد ہو یا عورت، یقین جانیے وہ انسان دنیا کا گھٹیا ترین انسان ہے۔ توبہ کے لیے گناہ کرنا ضروری تو نہیں، توبہ تو بذات خود عبادت ہے، جتنی کی جائے اتنا ہی نکھار پیدا ہوتا ہے۔ اگر وہ شخص ہجر کا مطلب سکھا رہا ہے تمہیں تو پھر یہ طے ہے میاں اس نے چھوڑ جانا ہے۔ دنیا کا سب سے مشکل کام اس بات کی وضاحت کرنا ہے کہ آپ کس کے ساتھ کتنے سچے اور مخلص ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا ہے تم چاہ بھی نہیں سکتے جب تک اللہ نہ چاہے، تو پھر مان لو کہ اس نے چاہا ہے تبھی وہ تمہیں تہجد تک لے آیا ہے۔ یہ وقت جو اتنا مشکل لگ رہا ہے نا، یہ بھی گزر جائے گا۔ وقت تو ہوتا ہی گزرنے کے لیے ہے، ٹھہرنا کہاں آتا ہے وقت کو۔